کڑے نہ دے اس لیے السلام علیکم، کیا حال ہے پیاری ویورز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے کرم سے آپ سب کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں۔ دیس پردیس سب کو میرا سلام، اور یہ رات بہت مبارک آ گئی ہے، تو سب کو اس پہ عبادت کرنے اور اللہ کو منانے کی توفیق عطا ہو، میری دعا ہے سب کے لیے۔ پیاری ویورز، یہ رات فیصلے والی رات ہے کہ گزشتہ سال تو ہم نے گزار لیا، آج جو رات یہاں پر دیس میں ہے اور کل ہمارے دیس میں ہوگی انشاءاللہ۔ جب ویڈیو آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ صبح ہی پہنچے گی، شاید رات کو پہنچ جائے۔ تو یہاں منگل کی رات کو شب برات ہے، کل منگل کا دن ہے، بدھ کی رات کو شب برات ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو روزہ بھی رکھ لے، کل کا بھی رکھ لے، منگل کا بھی رکھ لے اور بدھ کا بھی رکھ لے، کہ کتاب بند ہونے کے آخری پیج پہ روزہ داروں میں لکھا جائے، اور اگلے سال کی کتاب پہ پہلے صفحے پہ روزہ داروں میں اپنا نام لکھوا لو۔ اس روزے کا بڑا ہی اجر اور اس کا بہت ہی فائدہ ہے۔ ہم نے پچھلے سال اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا، جتنا ہم نے بے قدری کی، سب لکھا جا چکا ہے۔ ہم نے کسی کا دل دکھایا، برائی کی، نقصان پہنچایا، غیبتیں کی، لالچ میں آ کے دوسروں کا حق مارا ہوگا، کئی ہم نے برے کام کیے ہوں گے، کئی ہم نے برے اعمال کیے ہوں گے، کئی ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے، لوگوں کو خوش کر دیا ہوگا، اور ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پورا کیا ہوگا، مدد کی ہوگی، سب لکھا جا چکا ہے۔ اندر کا حال اللہ جانتا ہے، لوگوں کا تو کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ وہ کیا اندازے لگائے۔ کسی کے اخلاص کا وہ اگر اندازے لگاتا ہے کہ یہ اس نیت سے کام کر رہے، لیکن یہ صحیح فیصلہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ ہم نے اگر گناہ کیے ہیں پورے سال، ناقدری کی ہے، رزق کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، اپنے آپ کی ہے، نمازوں کی ہے، زبان کی ہے، آنکھوں کی ہے، ہر نعمت جو رب نے ہمیں دی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، جو اس نے پیدا کیا وہ خالق ہے، جو چیز اس نے بنائی وہ اسی کی مخلوق ہے۔ تو آج رات ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، یہ کتاب بند ہونے سے پہلے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، تو وہ اس کا وعدہ ہے، میرا رب سچا، اس کے وعدے سچے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے، ان کے فرمان سچے۔ تو توبے کے 2 نفل پڑھ لیں، اللہ کو رو رو کے منا لے، اللہ غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے، نفس نے ورغلایا، شیطان نے دھوکہ دیا، شیطان نے ورغلایا، نفس نے دھوکہ دیا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم سے گناہ ہوئے، تجھے ناراض کیا، تو معاف کر دے، اور معافی کو وہ پسند کرتا ہے، اللہ معاف کر دے ہمیں۔ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور آیات کریمہ دعا یونس پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، ایک تسبیح۔ لیکن اس کا اچھا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ حاجت بھی پوری ہو اور آیات کریمہ بھی پورا ہو جائے۔ 2 نفل حاجت کی نیت سے نماز شروع کریں، نماز حاجت 2 نفل آیات کریمہ والے، پوری نماز اسی طرح جس طرح ہم نماز قائم کرتے ہیں، سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 3 دفعہ، پھر 40 دفعہ آیات کریمہ پڑھ لو سجدے میں، پھر سجدے سے اوپر سر اٹھاؤ، اور پھر سجدے میں دوبارہ جب دوسرا سجدہ ہوتا ہے اس میں بھی سجدے کی تسبیح کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 دفعہ آیات کریمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سجدے میں۔ یہ 2 سجدے ہو گئے، 40 دفعہ ہو گیا، 80 دفعہ ٹوٹل 2 سجدوں میں ہو گیا۔ پھر دوسری رکعت شروع کرے، اسی میں بھی اسی طرح دونوں سجدوں میں 40 دفعہ آیات کریمہ پڑھ لے، اور اس کے بعد جب اتحیات پہ بیٹھ جاؤ، پوری نماز ختم کرو، سلام پھیر لو، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے، اور پھر ایک تسبیح آیات کریمہ کی پڑھ لے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوا لے، اللہ سے اپنی دعائیں منوا لیں، اپنی حاجتیں منوا لیں۔
انشاءاللہ ایسا مجرب یہ عمل ہے، ایسے مجرب یہ نوافل ہے کہ خود میرے آزمائے ہوئے ہیں، اور ہماری مرشد نے بھی ہمیں یہ سمجھایا ہوا ہے کہ جو بھی سخت کام ہو، جو ہوتا نہ ہو، اسی سے، اس 2 نوافل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور حاجت پوری ہوتی ہے۔ دعا بھی کرا لو، معافی بھی مانگ لو، اور اللہ کو بھی راضی کر لو۔ اس کے بعد 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھو، اور اگر ہو سکے تو 3 دفعہ سورہ دخان پڑھ لو، یا اگر پوری صورت نہ پڑھ سکتے ہوں تو سورہ دخان میں اس رات کے بارے میں پہلی 8 آیتوں میں ذکر ہے، تو پہلی 8 آیتیں پڑھ لیں، چاہے آخری حد 40 دفعہ ہے، چاہے جتنا آپ لوگ خوشی سے پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اگر کسی کو آتی ہے تو لازمی پڑھ لیں۔ اس میں تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ پورا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ اس کے بعد اگر دل کرتا ہے اور طاقت ہے اور دل مانتا ہے، اس لیے کہ جب دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو وہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں، زبردستی نہیں کہ نیند آ رہی ہے، دل نہیں ہے لیکن چاروں ناچار ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں، اس سے بہتر ہے کہ بیٹھ کے صرف تسبیحاں پڑھو اور اللہ سے دعائیں مانگو، فریادیں کرو، وہ بہتر ہے۔ توبے کے نفل پڑھ لیں، 2 نفل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری آل کو پڑھ کے اللہ کے نام کے ہدیہ کر دیں، میرا رب خوش ہوتا ہے۔ میرا رب خود درود پڑھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ۔ ان کی پوری آل کو اگر آپ ہدیہ کریں گے 2 نوافل کا ثواب، تو میرا رب خوش ہوگا، خوش ہو کے وہ جو عطا کرے گا آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لے کہ میرا رب شکر گزاری کو بہت پسند کرتا ہے، اور جو بھی شکر گزار ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا، نہ رزق میں، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ صحت میں۔ بیمار ہو کے بھی وہ کسی کا محتاج نہیں رکھتا، غریب ہو کے بھی وہ کسی کو بھی سکون نہیں رکھتا، اور اس کے وعدے ہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھے 1 دو تو مجھ سے 10 لے لو، قدردانی سیکھو اور قدردانی کرو، قدردانی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سے قدردانی لے لو، اور اللہ کے نام پہ 1 دو، اللہ سے 10 لے لو، وعدے ہیں اس کے دینے کے، اس نے وعدے کیے ہوئے میں دوں گا، وہ دیتا ہے۔ ہر چیز کی قدردانی، رزق کی قدردانی ہو، صحت کی ہو، مال کی ہو، اولادوں کی ہو، ہر رشتے کی قدردانی ہو، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ عزت بڑھا دیتا ہے، ہر چیز بڑھا دیتا ہے۔ جس چیز کی بھی قدردانی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، اللہ زوال کر دے گا۔ نہیں تو رب ناقدری کرو گی تو رب نے فرمایا کہ میں وہ نعمت واپس لے لیتا ہوں۔ پیاری ویورز، اب جس چیز کے نامہ اعمال میں پچھلے سال شب برات پہ موت لکھی تھی، ان کو موت آئی ہوگی، آئے گی، یا ابھی بھی تھوڑا ٹائم رہتا ہے اس میں آنے والی ہے یا ہوگا، وہ فوت ہوگا، لیکن شب برات اگلے سال کے شیڈول میں پہلے دن میں، دوسرے تیسرے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس رات میں پچھلے سال کا کتابچہ ہی میں کہوں گی نامہ اعمال کا، وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اگر توبے سے اللہ سے رجوع کرو گے تو اس میں سے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب جو اگلا سال آنے والا ہے، اللہ کے حساب سے آنے والا ہے، ہمارا یہ سال نہیں کہ ہم نے اپنے طور پہ مارچ اپریل اور یہ سال مہینے بنائے ہیں تو یہ جنوری سے پہلا سال شروع ہوگا یا کسی اور سے شروع ہوگا۔ یہ شب برات پہ 1 سال کا شیڈول اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اس میں رزق، اس میں موت، اس میں اولاد، اس میں شادی، حج کا سفر، اور اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ پورے سال عطا کرتا ہے وہ سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے ابھی آنے والے سال میں مرنا ہے وہ بھی اسی میں لکھ دیا جاتا ہے، جو اللہ لکھ دیتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جہاں شادی لکھی جاتی ہے وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اس رشتے سے کسی کو، یہ میرے رب کے فیصلے، یہ عرشی فیصلے ہیں، اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا
تو وہ گناہگار ہوگا۔ اللہ کے فیصلوں پہ کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ پیاری ویورز، دعاؤں کی رات ہے۔ ہم نے بہت اللہ کو ناراض کیا ہوگا، بلکہ یقیناً ہم نے کیا ہے۔ ہمارا انسان فطرتاً لالچی ہوتا ہے۔ کسی کو اچھا پہنتا دیکھتا ہے، اچھا کھاتا دیکھتا ہے، چلتا پھرتا دیکھتا ہے تو لازمی اس کے دل میں حسد تو آتی ہے، حسرت اور حسد۔ حسد کی آگ میں وہ اپنی نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے، اور حسرت وہ اللہ اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو۔ حسرت، یہ دو چیزیں انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو نہ کسی سے حسد کرو، نہ دل میں حسرت لاؤ۔ جو رب نے دیا اس پہ شکر ادا کرو، جو دے رہا ہے اس پہ شکر ادا کرو۔ وہ بہترین سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے زندگی مانگ لو۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اچھی زندگی، نیک بختی زندگی۔ تخت والدین تو دے سکتے ہیں، بخت نہیں، بخت میرے رب کے پاس ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے اللہ سے اچھے فیصلے کرا لو، نسلوں کے لیے کرا لو، رب سے برکتیں مانگ لو۔ ہر چیز میں اللہ برکت دے دیتا ہے، اعمال میں، عبادتوں میں، سخاوتوں میں، سفر میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہر کام میں اللہ سے برکتیں مانگ لو اور بخت مانگ لو اور خوشیاں مانگ لو اور سکون مانگ لو، لیکن جو ہمارے حق میں دنیا میں بہتر ہو وہ مانگ لو۔ اس سے پہلے کہ کتابچہ ہاتھوں میں دیا جائے فرشتوں کے، میرے رب سے فیصلے کروا لو۔ اپنے لیے صحت مانگو، اپنے لیے اولادوں کی خوشیاں مانگو، اپنے لیے عبادتیں مانگ لو، اچھا رمضان گزارنے کی توفیقیں مانگ لو، عید منانے کی توفیقیں مانگ لو۔ لیکن یہ نہیں کہ اللہ 3 چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ ایک رمضان میں رنگ برنگے کھانے، رنگ برنگے مشروب، اور پھر نہ نماز تو نہ کچھ اور، سارا دن سو کے گزار لیا، بس روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم نے اور کچھ نہیں کرنا۔ افطاری کا ٹائم ہوگا، اٹھ کے کھا پی لیں گے۔ یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ وہ جو ملتا ہے اسی پہ روزہ افطار کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو غریبوں میں بھی بانٹ لیا کرو، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اتنا کھلا رزق دے، اتنا کھلا مال و دولت دے کہ اس میں برکتیں بھی دے، اور دینے کے لیے سخاوت والا دل بھی دے دے، کہ ہمارا ہاتھ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ یہ اللہ سے مانگ لے، اور کمانے والوں کی زندگی کی خیر ہو، اور ان میں برکتیں ہو، اور حفاظتیں بھی ہو، اور اولاد کی نیک بختی ہو، اور نیک اعمال ہو، اور خیر کا معاملہ ہو، اور گناہوں سے پاک نامہ اعمال ہو۔ تو پیاری ویورز، درود شریف بھی لازمی پڑھیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ لازمی درود شریف کی کثرت کریں۔ پہلا کلمہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اور تیسرا کلمہ تو نماز تسبیح میں کور ہو گیا، آیت کریمہ بھی نماز میں کور ہو گیا، شکرانے کے نفل بھی ہو گئے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ کے نام پہ 2 نفل پڑھ لیں، اور اگلے سال کے لیے اللہ کے ہاں اپنے لیے کچھ مخصوص کروا لے، 2 نفل پڑھ لے۔ اللہ اگلے سال اگر کوئی مصیبتیں آنے والی ہیں، آفات آنے والے ہیں، بیماری، پریشانیاں، تنگ دستیاں آنے والی ہے، تو یہ 2 نفل میں آپ کے نام آپ کے پاس ہی میں ہدیہ کرتی ہوں آپ کو، چونکہ اس کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ تو خزانوں کے مالک ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے نام پہ یہ 2 نفل پڑھ لوں تو ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ تو وہ دیتا ہے، اس کے وعدے ہیں، اس کے نام پہ کسی غریب کو کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اور اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق چلتا ہے، اللہ نے بندوں کو مقرر کیا ہوا ہے، کسی کو خدمت خلق کے لیے، کسی کو کس کے لیے، اچھے مشورے کے لیے، کسی کو اپنے اور اپنے حبیب کی باتیں آگے پہنچانے کے لیے، کہ ہمارا بھی یہ اللہ کی طرف سے یہی سلیکشن ہے۔ اللہ کے ہاں الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے، وہ خود سلیکٹ کرتا ہے۔ تو اس مالک نے
اگر مجھے اس کام پہ لگایا ہوا ہے، اس نے خود مجھے سلیکٹ کیا ہے، تو وہ غلط فیصلے کرتا ہی نہیں. نعوذ باللہ، یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن میرے رب کے سارے فیصلے صحیح ہیں، اور یہ ساری توفیقیں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری رات آپ لوگوں سے اللہ اور نبی کی باتیں کرتی رہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے ہیں. امی عائشہ کو دعا فرمائی کہ عائشہ شب برات پہ یہ دعا کرنے، اللہ تو بہت بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے. اس کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، تو معاف کر دے. میں اردو میں نے آپ لوگوں کو مفہوم بتا دیا کہ آپ کو معافی مانگنے میں آسانی ہو. ایک تسبیح کی پڑھ لے، اللہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو معاف کرنے والوں کو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے. آج کی رات معافی کی رات ہے میرے پیاری ویورز، اور بڑی خوبصورت رات ہے. کیا پتہ ہمارا آگے کتنا سفر رہ گیا ہے، یا اگلے سال بھی ہوں گے، اس سے آگے بھی ہوں گے، نہیں ہوں گے، یہ تو میرا رب جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو منع کہ اس کے سامنے جائے. جب ہم اس کے سامنے جائیں، اللہ کے پاس جائیں، جہاں سے آئے تھے ادھر ہی جائیں گے. تو ہماری نامہ اعمال میں نہ کوئی قرض ہو تو نہ فرض ہو. فرائض بھی ادا ہوئے ہوں اور قرضے بھی ادا ہوئے ہیں. اللہ کا ہم پہ قرضہ ہوتا ہے جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر استطاعت ہے حج اور زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا قرضہ چڑھ جاتا ہے. اور پھر ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرضہ چڑھ جاتا ہے اگر ہم سنتوں کی اتباع نہیں کرتے. یہ قرضہ ہم کدھر سے دیں گے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھا ہوا ہے، اور ہم تو اللہ کے احکامات کے پابند ہیں. قوانین ہیں ہمارے اوپر اسلام کے، اور ہم سلطنت محمدیہ میں رہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میری پیاری ویورز، میں آپ سب کے لیے آج دعا کروں گی، اور جو بھی میں پڑھوں گی، میں پوری رات عبادت نہیں کر سکتی. شروع سے میرا یہ معمول ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں نفل پڑھ لوں، میں نفل پڑھ لیتی ہوں. میں جب دل کرتا ہے ذکر کر لوں اللہ کا، تو میں ذکر کر لیتی ہوں. جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے فریاد کر لوں تو میں فریادوں میں بیٹھ جاتی ہوں. جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے دعا کر لوں تو میں دعا میں بیٹھ جاتی ہوں. جب میرا دل کرتا ہے میں نعت پڑھوں، میں دل میں نعت پڑھ لیتی ہوں. جب میرا دل کرتا ہے سجدے میں جاؤں تو میں سجدہ کر لیتی ہوں. بس اتنا سا میرا معمول بہت مختصر سا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اخلاص کو پسند کرتا ہے، ریاکاری کو نہیں. تو میری پیاری پیاری ویورز، میرے لیے دعا کرے کہ میری عبادت تھوڑی سی ہو لیکن اخلاص کی بھری ہوئی ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی انشاءاللہ. اور پردیسی کی دعا تو رب رد ہی نہیں کرتا، وہ بھی ایسی خاص رات پہ کہ میں اپنے وطن سے دور ہوں، اور یہاں بیٹھ کے بھی میں نے آپ سب کو یاد رکھا ہے. میں نے سب کو یاد رکھا، دیس پردیس میں نے سب کو یاد رکھا. اللہ پوری انسانیت کی خیر کر دے، پوری انسانیت کی خیر کر دے. ایک ہماری اسلامی بہن بھائی ہیں، ایک ہماری انسانی بہن بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو ہم پہ سب کے لیے بھلائی کا سوچنا فرض ہے، سب کے لیے دعا دینا فرض ہے. بڑی دعا بڑی عطا اور بڑا اس کا اجر ہوتا ہے. تو میرے پیاری پیاری ویورز، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. جو عبادتیں بتائی ہیں آپ وہ لازمی کریں، اور کثرت سے توبہ اور رونا، اللہ کے آگے رونا، اس کے عشق میں رونا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رونا اگر قبول ہو گیا تو مدینے کی بھی حاضری ہو جائے گی، اور مکہ کی بھی ہو جائے گی، اور جنت بھی پکی، اور دنیا میں بھی عزت ہوگی، اور برکت خوشحالی اور سکون ہوگا، اور بچے بھی کامیاب ہوں گے. اب میرے بچوں کے لیے، میرے شوہر کے لیے، میرے بہن بھائی جتنے بھی ہیں، سب بہن بھائی ہیں، ہماری رشتہ دار جو میرے ساتھ چلنے والی میری بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے. اور جو میرے ویورز ہیں چینل پہ، ان کے لیے بھی دعا ہے. اور میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا یہ درس اپنے کمیونٹی پہ لگا دیں،
اور تاکہ سب لوگوں کو یہ پیغام پہنچے اور ان کا بھی بھلا ہو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ میری بہنیں ایسا ہی کریں گے، ساری سننے والے ایسا ہی کریں گے۔ چینل پہ جو نئے ہیں وہ لازمی مجھے سپورٹ کرے، یہ پوری ویڈیو شوق سے دیکھے سنیں اور لائک کرے، آگے شیئر کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اگلے سال میں بھی انتہا خوشیاں دے، جو اس سال نہیں ملی اللہ اگلے سال میں دے دے، اور خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی ہو۔ اور جو خاص میرے ہیں، خاص کر ستارہ یاسین کے لیے، اگر وہ میری یہ ویڈیو سن رہی ہے تو اس کے لیے اسپیشل میری دعائیں ہیں، اور اس کے تمام سپورٹرز کے لیے دعائیں ہیں، اس کے والدین کے لیے، جو ان کے رشتہ دار ہیں، بابی اور جو بھی ان کے رشتہ دار جن سے میں ملی ہوں، سب کے لیے میری خاص طور پہ دعائیں ہیں۔ اپنے گروپ کے علاوہ میں سب کے لیے دعا کرتے، جو بہن بھائی سب سن رہے ہیں، سب کے لیے بے انتہا دعائیں ہیں۔ اللہ سب کی اولادوں کو، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور جو کام کر رہا ہے اپنے اپنے مقام پہ، اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ اس کو قبول کرے اور اس میں خیر و برکت عطا کرے۔ اور میری طرف سے اللہ حافظ، اور اللہ عبادتوں کی توفیق پہ عطا فرما دے، اور جو بابر بچے نے اپنا بزنس شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے، اور جو فاطمہ بچی ہے، سمیرہ ہے، اللہ ان کو بھی اپنے گھر کا سکھ نصیب کرے، اور جو بھی رابعہ ہے، نجمہ ہے، اور یہ کاشی وغیرہ جتنی بھی میری بہنیں ہیں، جو بچیاں ہیں، سب کو اللہ اپنے گھر میں خوشحالی نصیب کرے، کل بچیوں کے اچھے مقدر، اور کل بچوں کو اللہ نیکی کے راستے پہ چلائے، اور لوگوں کو کامیابیاں دے اور کامیاب زندگی عطا کرے، اور چھوٹے بڑے بچوں کی خیر ہو، سب کی خیر ہو، اللہ سب کو لمبی زندگی دے، اور کسی کو بھی اولاد کا غم نہ دکھائے، کسی کو شور کی طرف سے پریشانی نہ دکھائے، اپنے تن وجود سے پریشانی نہ دکھائے، نہ مالی پریشانی، نہ مالی بدبختی، نہ بدنی بدبختی اور پریشانی۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی سب کو عطا کر دے۔ میں یہ دعا مانگ رہی ہوں، لیکن میرا دل رو رہا ہے اللہ کے آگے کہ اللہ، میں جو اس چینل پہ سب کے لیے دعا کر رہی ہوں، جو بچیاں میری وطن میں ہیں، جو میرے ہمسائی ہیں، جو میرے ساتھ نعت خوان بچیاں جاتی ہیں، جو میرے دوسری دوست ہیں، سب کے لیے دعا ہے، میں دل سے دعا کر رہی ہوں، اور یہ میری شب برات والی دعا ہو گئی ہے سب کے لیے۔ اب پھر بھی جب بھی اور دعا کے لیے بیٹھوں گی تو میں سب کے لیے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون عطا کرے، اور ہمارے شوہروں کی، ہمارے بچوں کی، اور ہم سب کی، اور آپ سب کی اللہ حفاظت عطا کرے، ہماری ملک کی خیر کرے، کل ملک کی خیر کرے، ہمارے ہمسائی ملک کی بھی خیر کرے، کل ملکوں کی خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمتوں کا حقدار بنا دے۔ اللہ حافظ۔